نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یا رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام امت مسلمہ پہ رحم فرمائیں، اور اس وقت جو بھی جہاں کہیں بھی جس پریشانی اور الجھن میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی الجھنوں کو دور فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ہم آج کی اس نشست میں یعنی نماز کے اہمیت کے لیسن نمبر 3 میں ہم آج نماز کے فرائض کے عنوان پہ بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 میں نماز کی اہمیت اور وضو کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا تھا، کوشش کی تھی کہ اس کی وضاحت ہو جائے اور وضو صحیح طور پر ادا کرنے کا، صحیح طور پر باوضو ہو کے مسجد میں جائے نماز تک آنے کا سلیقہ ہر ایک مومن مرد اور عورت تک آ جائے۔ آج ہم اس لیسن میں نماز کے فرائض کو ڈسکس کریں گے کہ نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا نام ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز ہی سے قرب کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو باقی کسی بھی معاملے، کسی بھی نیکی، کسی بھی سخاوت اور روزے سے وہ دروازے اللہ کے قرب کے نہیں کھلتے، جو نماز سے اللہ رب العزت ایک مومن بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ نماز کی اہمیت آپ اس حدیث مبارکہ سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں میرے بہن بھائیوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، میری امت کے لوگوں اس بات کو سمجھنا، یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کے لیے پلر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس نے اسے قائم کیا، نماز کو قائم کیا، خود ادا کی اور دوسروں کی بھی فکر کی، تو اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ اور جس نے اس عماد کو، اس ستون کو گرا دیا، من ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ اس نے گویا دین کو گرا دیا، دین کے پلر کو گرا دیا، دین کی اہمیت وہ نہ جان سکا جس نے نماز ادا نہ کی۔ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کی جو کنڈیشنز ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فرائض ہیں وہ کتنے ہیں، اور نماز کو شروع کرنے کے بعد سے سلام یعنی پھیرنے تک، دونوں یعنی اطراف میں دونوں جانب سلام پھیرنے، نماز کے اختتام تک کون سے فرائض و واجبات اور کنڈیشنز ہیں، آج ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ برادران، میرے بہن بھائیوں، ہمارا یہ چینل ہدایت فار ایوری ون، ابھی تک جس بھائی بہن نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ازراہ کرم اسے سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ جس فلاح کے لیے ہم چل رہے ہیں، جو ہمارا مشن ہے کہ دین سب تک پہنچ جائے، ہدایت کی باتیں سب تک پہنچ جائیں، سب اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، آپ ہمارا حصہ بن جائیں اور اپنی آراء سے بھی ہمیں ضرور مطلع کریں۔
نماز کے فرائض میں ٹوٹل نماز کے فرائض 13 ہیں. 7 نماز کے شروع کرنے سے پہلے کے ہیں اور 6 نماز کے شروع کرنے کے سے اس کے اختتام تک کے ہیں. سب سے پہلا فرض، سب سے بنیادی فرض آپ کے جسم کا پاک ہونا ہے. جب تک ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا تب تک ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی ریاضت ہم کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں. یہی وجہ تھی، یہی مناسبت تھی کہ ہم نے لیسن نمبر 2 میں وضو کے طریقہ سمجھایا تھا، وضو کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا اور اس کے فرائض بتائے تھے. ہم وضو نہ کریں اگر وضو کی ضرورت ہے، اگر غسل کی ضرورت ہے، ہم نے غسل نہیں کیا اور اس کے فرائض کا خیال نہیں رکھا تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم آ سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں. پہلا فرض جسم کا پاک ہونا اور دوسرا ہمارا لباس کا پاک ہونا. جب تک ہمارا لباس پاک نہیں ہوگا ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے رب کے حضور ہم سجدہ کر سکیں، رب کے حضور ہم آ سکیں. اور تیسرا ستر کا ڈھانپنا، اپنے نگیج کا چھپانا. مرد کے لیے ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں تک ان کو چھپانا یہ فرض ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک حصہ بھی جسم کا ننگا ہے، اوپن ہے، تو اسے نماز ادا نہیں کر سکتا. عورت کے لیے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے نماز میں. چوتھا فرض جس جگہ پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ہے. جب تک جگہ پاک نہیں ہوگی نماز ادا نہیں کی جا سکے گی، نماز مقبول نہیں ہوگی ہماری. پھر ہم گویا کہ اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہیں. اور پانچواں فرض ہمارا قبلہ رخ ہونا، کہ ہم جس اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں کیا ہمارے چہرے کی سمت قبلہ کی طرف ہے. اگر نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب ابھی ہم نماز شروع نہیں کر سکتے. تو پانچواں فرض قبلہ رخ ہونا ہے. اور چھٹا فرض جو ہے، جس نماز کو ہم ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا اس کا صحیح وقت ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عصر کی نماز ہم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور جو ہے ہم عشاء کی نیت کر رہے ہیں، یا عشاء کی ہم تصور کر رہے ہیں وقت ظہر کا ہے، فجر کے وقت ہم مغرب کو ادا کرنے کے چکر میں آ گئے. یہ پھر غلط ہو جائے گا. نماز کا صحیح وقت ہونا یہ بھی فرض ہے. اور آخری فرض نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا ہے کہ ہماری نیت ہے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں. اور اس دوران یہ 7 فرائض ہوگی. اس دوران میں آپ کے سامنے ایک حدیث کا ترجمہ رکھوں اس کی اہمیت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں وضاحت فرمائی تھی. جب جناب جبریل امین تشریف لائے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے علم سیکھنے کے لیے، کچھ بات چیت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، آ کے بیٹھ گئے دو زانو ہو کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ، اپنی رانوں پہ رکھ دیے اور کچھ سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. مختصراً میں صرف احسان لفظ کی وضاحت کرتا ہوا آگے چلا جاؤں. سرکار دو عالم رحمت للعالمین پیغمبر خاتم النبیین والمعصومین پیغمبر نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر کہ گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. مومنین اکرام دیکھیے، جب کوئی مومن بندہ یا کوئی مومن عورت اس کیفیت میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہے کہ گویا اللہ کی ذات اقدس اس کے سامنے ہے، تو پھر آپ خود جانیں کہ اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی، پھر اس کی مقبولیت کا اور قبولیت کا کیا عالم ہوگا اللہ کے حضور. اور سرکار نے فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت کا تصور سامنے نہیں آ رہا کہ گویا کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر یوں کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں. فَإِلَّمْ يَكُنْ يَرَاكَ. دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اگر دوسری کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ ہم نماز اس طرح ادا کریں کہ ہمارے تصور میں یہ بات ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں. ایک ملازم اپنے آفیسر کے سامنے کچھ بھی غلط نہیں کرتا، جاب کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے. ایک مومن آدمی
اپنے رب سے اتنا تعلق تو جوڑ ہی لینا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر میری توجہ کہاں ہے؟ حاضری تو ہو گئی، کہیں حضوری بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں میری بات ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، محض میں سر پٹک تو نہیں رہا ہوں، محض میں الفاظ تو نہیں گردان رہا ہوں، محض میں پریکٹس تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو ان باتوں کا بہت ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو 6 دوسرے فرائض ہیں نماز کے شروع کرنے سے آخر تک کے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حلال اور جائز کام جو ہم پہلے کر سکتے تھے، شرعاً کوئی منع نہیں تھا، اب اس جملے کے بعد لفظ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد وہ سب ہمارے اوپر حرام ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر سکتے تھے، اب نہیں کرنی ہے گفتگو کسی سے۔ اس سے پہلے ہم کھانا کھا سکتے تھے، اب ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ اس سے پہلے ہم ادھر ادھر دیکھ سکتے تھے، اس کے بعد ہم نے کہیں بھی کسی بھی طرف متوجہ ہو کے نہیں دیکھنا۔ تو سب سے پہلا فرض نماز شروع کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پھر قیام ہے، یعنی اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کر دینا کہ میرے مولا میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، میں قیام کی حالت میں ہوں، ایک عاجز بندہ آپ کے سامنے آیا کھڑا ہے، ایک فقیر و سوالی آپ کے سامنے آیا کھڑا ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا تھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اللہ تعریفوں والا ہے۔ یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ تیسرا پھر رکوع ہے کہ ہم رکوع جب کریں تو ہمارا رکوع اتنا خوبصورت ہو کہ ہماری پشت جو ہے برابر ہو جائے، سر اور پشت ہماری پیٹھ ہماری برابر ہو۔ حتیٰ کہ یوں صلحائے کرام نے بتایا کہ اگر پشت کے اوپر کسی برتن میں پانی رکھ دیا جائے تو اس کا ایک قطرہ بھی نہ گرے، یہ رکوع کی کیفیت ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے جو تسبیحات پڑھنی ہیں ان کو بھی بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ بننا پڑتا رہے۔ چوتھا فرض یہاں سے، یعنی اس کے بعد جیسے ہم نے کھڑا ہونا ہے، تکبیر تحریمہ ہو گیا، پھر قیام ہو گیا، رکوع، یعنی اس کی قیام کے بعد تیسرا جو فرض تھا وہ قرات تھی۔ ہم نے اللہ رب العزت کے حضور وہ جو احکامات ہمیں ملے تھے، قرات کرنا جو تھا، ترتیب میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں، قرات کرنا جو تھا، اللہ رب العزت کی کلام سے کچھ پڑھنا جو تھا، سورہ فاتحہ پڑھنا تھی اور اس کے ساتھ کچھ سورت یا آیات کا ملانا تھا۔ پھر چوتھا جو تھا وہ رکوع تھا، رکوع کی حالت میں نے وضاحت کی۔ پھر پانچواں جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ اپنے سجدہ کی کیفیت یہ ہے، سب سے محبوب ترین حالت سجدہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن بندہ یا مومن بندی اللہ کے حضور جب سر بسجود ہو تو گویا وہ اس کے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کے قدموں پہ ہوتے ہیں اور اس کا سر اللہ رب العزت کے 2 قدموں کے درمیان ہوتا ہے۔ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کو یہ شان لائق ہے، تصور نہیں کر سکتے ہم، اللہ تصور سے بالا تر ہیں، اللہ کی ذات کے پاؤں مبارک تصور سے بالا تر ہیں۔ ہمیں جو فرمایا گیا بتایا گیا ہم نے وہی سر خم تسلیم کرنا ہے۔ اور چھٹا فرض جو ہے وہ التحیات ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات کے معنی اور مفاہیم اور رموز کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات ہوگی۔ تو آج ہم نے اپنے اس لیسن میں نماز کے فرائض کے حوالے سے بات کی ہے، بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب ہم نماز شروع کرنے سے پہلے فرائض کا خیال رکھیں گے، ان 13 باتوں کا خیال رکھیں گے، نماز شروع کرنے اور نماز کے اندر کی حالتوں کا خیال رکھیں گے، تو ہماری نماز اس قابل ہو جائے گی کہ جو اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قبولیت نصیب ہو۔ ہاں کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی نماز اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے تو پھر وہ نماز ان کے منہوں کے اوپر مار دی جاتی ہے کہ ابھی جو ہے نماز تمہاری اس قابل نہیں ہے کہ تم اللہ کے حضور سجدہ کر سکو، تمہاری اس قابل نہیں ہے نماز کہ تم مومن بندوں میں گنے جا سکو، تمہاری نماز اس قابل نہیں ہے کہ تم نمازی گنے جا سکو۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہوتا تو نماز میں ہے، توجہ دکان پہ ہوتی ہے، کاروبار میں ہوتی ہے، ہوتا وہ نماز میں ہے لیکن اس کی توجہ اس کے احباب، اس کے اہل و عیال میں ہوتی ہے، ہوتا وہ نماز میں ہے لیکن وہ اس کی توجہ منتشر ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کے اندر متوجہ نہیں رہ سکتے، جب نماز کے اندر کچھ منٹس کے لیے بھی ہم اللہ کے حضور بالکل پرسکون طریقے سے دل و دماغ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو
تو پھر میرے بھائیو ہماری یہ نماز ہمیں کیسے جنت دلا سکتی ہے، ہمیں کیسے اللہ کا قرب عطا فرما سکتی ہے؟ میرے بھائیو یہ انتہائی اہم ترین باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ پہ یہ بات لازم ہے کہ آپ اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کریں، اور اس سے جس بندے کو، جس بھائی کو، بہن کو جو فائدہ ہوا ہے اسے مکمل خیال کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا، وہ بھی ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمیں اپنی کیفیت کو بیان کرے، اور اگر کوئی اور مسئلہ دینی یا دنیاوی ہے تو وہ بھی ہمیں کمنٹس میں آپ شیئر کریں تاکہ ہم اس کا بہترین حل آپ کے سامنے لے آئیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو دین پہ صحیح طور پر عمل کرنے، نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔